بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ۔ بلا من کسب سیئۃ، بلا تخویف اخروی ہے۔ یہاں پر اشکال یہ ہے کہ من کسب سیئۃ، جس نے کوئی گناہ کیا اور احاطہ کیا اس کے گناہ نے، تو وہ جہنمی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے معتزلہ خوارج وغیرہ کا استدلال کہ کبیرہ گناہ کیا بغیر توبہ کے مر گیا تو ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ یہ اشکال تھا۔ اس لیے آپ حضرات کے پاس دو چیزیں ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ہر گناہ نہیں، کیا ہے؟ شرک مراد ہے۔ شرک والا گناہ کہیں لکھا ہے ہوگا؟ کسب سیئۃ پہ حاشیہ نہیں آیا ادھر، وہ اور لکھا ہے، وہ اور لکھا ہے۔ اچھا، یہاں پر سب اکابر عبداللہ ابن عباس، ابن مسعود، تابعین، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے سیئۃ سے شرک۔ کدھر ہے؟ اور یہ تو حاشیہ نہیں نا، بین السطور ہے۔ شرکن از ابن عباس از مدارک، یہ تو مختصر حاشیہ کدھر ہے؟ پڑھو۔ ہاں، قال ابن عباس بعطاء والضحاک بابو العالیہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عطا تابی، ضحاک تابی، ابو العالیہ تابی، ربی تابی، و جماعت ہی الشرک یموت علیہ۔ سیئۃ سے مراد شرک ہے، اور یہ مراد ہے کہ شرک پہ مر گیا، شرک کر کے شرک پہ مر گیا۔ معالم التنزیل، ایک توجیہ کی ہمارے حضرت نے، مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استدلال ہے اگلے لفظ سے، احاطت بہ خطیئتہ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ خطیہ اور گناہ مومن کو محیط نہیں ہوتا۔ محیط تب ہوتا ہے کہ ایمان نہ ہو، کیونکہ ایمان سے بڑی نیکی کوئی ہے؟ ایمان سب سے بڑی نیکی ہے۔ جب تک دل میں ایمان موجود ہے تو خطیہ احاطہ نہیں کر سکتی، گھیر نہیں سکتی۔ تو احاطہ خطیہ ہو گئی تب کہ ایمان موجود کیا ہو؟ کافر ہو۔ تو حضرت یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ یہاں مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، جھگڑا اس میں ہے جو مسلمان مرتکب کبیرہ کا مر جائے۔ تو جہاں احاطت کا لفظ بتا رہا ہے کہ احاطہ ایمان کے ہوتے ہوئے خطیہ کا ہو سکتا نہیں، لہذا جہاں ہے ہی کافر کے بارے میں، مومن کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کی اس بات پر کہ دیکھو جی ایک نئی بات نکال لی۔ تو سیئۃ بزرگ کہہ رہے تھے شرک مراد ہے، تو احاطت سے استدلال کیسے کیا؟ تو 200 بزرگوں بات ذہن میں رکھ لو، سیئۃ من کسب سیئۃ، سیئۃ سے شرک مراد لینا، یہ عموم کی کیا بنے گی؟ تخصیص۔ سیئۃ حضرت نے اس لیے اگلی توجیہ لی جو اصل پہ ہے، اور اس پہ حوالہ موجود ہے، یہ آپ کے پاس لکھا ہے، اسی لیے فَإِنَّ الْخَطِيَّةَ لَا تُحِيطُ بِالْمُؤْمِنِ أَبَدًا،
خطیہ مومن کو گھیر ہی نہیں سکتی. فإن ایمانہ یمنعہ من احاطۃ الخطیۃ بہ اعلام المبکئین. کتاب کا نام کیا ہے؟ اعلام ہاں بڑے بڑے بزرگ پڑھتے ہیں اعلام الموقعین. یہ موقعین نہیں ہے بھائی، مہربانی. اعلام المبکئین حافظ ابن القیم کی بہت قیمتی کتاب ہے، زبردست. فإن ایمانہ یمنعہ من احاطۃ الخطیۃ بہ. ہو گیا. اب دیکھو ایک حاشیہ پیچھے رہ گیا، بہت اچھا ہے. ایک تو وہی چل رہا تھا نا، تسہیل تک پڑا تھا، اور علماء پر یہ فائدے کے طور پہ دیکھ لو. علماء فرماتے ہیں اللہ نے صفت بیان کی احبارہم، ان کے علماء کی، بِأَنَّهُ يُبَدِّلُونَ وَيُحَرِّفُونَ، فقال وہ تبدیل کرتے، تحریف کرتے. فقال قولہ الحق فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم وذالک انہم لما درس الامر، جب بات پرانی ہو گئی. کیا دیکھ رہے ہو؟ جب بات پرانی ہو گئی ان میں، وساءت رعیت علمائہم، اور بری ہو گئی ان کے رعیت ان کے علماء کی. وَأَقْبَلُوا عَلَى الدُّنْيَا، دنیا کی طرف متوجہ ہو گئے. حرصاً وطمعا، حرص اور طمع کی بنیاد پہ. طلبوا اشیاء، انہوں نے مطالبہ کیا کچھ چیزوں کا جو پھیرے لوگوں کے چہروں کو ان کی طرف. فَأَحْدَثُوا، بس انہوں نے گھڑ لیا اپنی شریعت میں اور بدل دیا اس کو. وَأَلْحَقُوا ذَلِكَ، اس کو تورات کے ساتھ لاحق کر دیا. وَقَالُوا لِلسُّفَهَائِهِمْ، کہتے اپنے بے وقوفوں کو، هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَقْبَلُوهَا عَنْهُمْ، ہاں ان کی ریاست پکی ہو جائے، وہ ان سے لے لیں. اور يَنَالُوا بِهِ، پائیں اس کے ذریعے دنیا کی دولت. اور اوساخہا، دنیا کی میل کچیل. یہ قرطبی ہے، پہلے باتیں آئی تھی اور بزرگوں کی، یہاں قرطبی ہے. اور یہ جو قرطبی کی پوری تقریر ہے، آج ہمارا معاشرہ پورا اس کی تصویر ہے. وہی علماء یہود کی طرح انہوں نے بھی ایسی چیزیں لے لی جس میں دنیا کی طلب ہے. کیا ہے؟ دنیا کی طلب ہے. ایم این اے بننے کی طلب ہے، ایم پی اے بننے کی طلب ہے. ایک پارٹی کھڑی ہے، وہ کہتی ہے ہم ملک بچانے والے ہیں. دوسری پارٹی کھڑی ہے ہم مذہب بچانے والے ہیں. اور وہ بھی طاغوتی، یہ بھی طاغوت کے نوکر، وہ بھی طاغوت کے نوکر. انہوں نے نام ملک کا کارڈ استعمال کیا، انہوں نے مذہب کا. مذہب بچ گیا ان سے. اور مذہب بچانے والے کبھی اس کے نیچے ہیں، کبھی اس کے نیچے ہیں. اب پہلے جو وزیر اعظم بننا ہوتا ہے تو ہمارے مولانا ماشاءاللہ سیاستدان ہیں، ان کو ان کی حص بتاتی ہے. چھٹی حص کہتے ہیں نا، ہے ہوتی کوئی نہیں ہے چھٹی حص. چھٹی حص بلی کی ہوتی ہے. اللہ نے 5 حواس بنائے ہیں اور چھٹا حص شص کوئی نہیں. تم بھی کہتے ہو ہے چھٹی حص. تو چھٹی حص معروف ہے. مولانا کی یہ ہم کمال مانتے ہیں. اس کو کم از کم 6-7 مہینے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ آئندہ اقتدار میں آنے والا کون ہے. مولانا پھر اس کے ساتھ پچھلی دفعہ کوئی دھوکہ ہو گیا. پچھلی دفعہ خرق کی عادت کے طور پہ مولانا بھول گئے. انہوں نے سمجھا نواز شریف آئے گا، اور اسی لیے مولانا کہتے ہیں کہ دھاندلی ہو گئی ہے اور ووٹ چوری ہو گئے، کیونکہ وہ ان کو یقین ہے کہ ان کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوا تھا شروع سے لے کے آج تک. تو کہتے ہیں کیسے غلط ہو سکتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ حطام دنیا ہے.
حطام دنیا بالکل بہانہ بنایا ہوا ہے، اقتدار، کرسی اور اقتدار کا لالچ ہے، کوئی داڑھی پگڑی کے رنگ میں، کوئی کلین شیپی کے رنگ میں ہیں۔ اگر ان مولویوں کے پاس اختیار آ گیا، خدا کی قسم ایک دن بھی قانون نافذ نہیں کر سکتے۔ کل اگر یہ وزیر اعظم بھی بن جائیں، وزیر اعظم سے اوپر صدر بن جائیں، لیکن ایک انچ پہ بھی اسلام کا قانون کا یہ کہیں گے بھی نہیں۔ اسلام کا کارڈ صرف اتنا ہے جتنا او بڑے بزرگ نے کہا تھا، موسیٰ ہارون آ رہے ہیں، یہ دو کام کریں گے، یفسدہ فی الارض، ایک تو زمین میں فساد مچائیں گے، مذہب بگاڑ لیں گے، مذہب کو خطرہ ہے، دوسرا ملکی خطرہ ہے۔ دیکھو آج بالکل وہی حالت ہے۔ وفی ہذل آیا، اگلی بات بھی سمجھنی ہے، وفی ہذل آیت دلیل علی ان المعارف کسبیۃ، اس میں بھی دلیل ہے کہ معارف علوم کسبیہ ہوتے ہیں، ادھر سے نہیں ہوتے، کیا ہوتے ہیں؟ کسبیۃ، معارف کسبیہ ہیں۔ یہ مادر زاد ولی ہے جی، جماندروں دا ولی ہے نہیں۔ کسبیۃ علی بطلان تقلید، اور تقلید کے باطل ہونے پر۔ یہ کون سی تقلید ہے؟ اندھی تقلید ہیں۔ علی ان المغتر باضلال المضل، اور یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ جو دھوکہ کھانے والا ہے مضل کے اضلال کے ساتھ مذموم۔ ایک مولوی نے غلط مسئلہ بیان کیا، دوسرا دھوکہ کھا گیا کہ مولوی سچ کہہ رہا ہے، تو قیامت کے دن معاف ہو جائے گا؟ بالکل نہیں، مذموم۔ یہ بھی معاف نہیں ہوگا، کیونکہ تحقیق کیوں نہیں کی؟ والا ان الاکتفاء بالظن فی الاصول غیر جائز، عقائد میں ظنی دلیل پیش کرنا، بولو شاباش، غیر جائز، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ کون ہے بھائی؟ بابا اندلسی ہے، اندلسی، زبردست علامہ اندلسی، زبردست استدلال ہے۔ ان الاکتفاء بالظن فی الاصول غیر جائز، عقائد کے مسئلہ میں ظنی دلیل خبر باعث قیاس، چاہے امام کا قیاس بھی ہو۔ تم تو مقلدین کے چھٹوکلے پیش کرتے ہو، مجتہد کا قیاس بھی کام نہیں آتا، ظنی ہے، خبر واحد بھی ظنی ہے، بخاری مسلم کی روایت تو ظنی ہے۔ بالظن فی الاصول غیر جائز، وعلی ان القول بغیر دلیل باطل، بغیر دلیل کے عقیدہ رکھنا باطل ہے، بغیر دلیل کے عقیدہ رکھنا باطل ہے۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے بغیر دلیل کے عقیدہ رکھنا معصیت قلبی ہے، یہ دل کا گناہ ہے، عقیدے کے لیے دلیل ضروری ہے۔ وعلی ان ما تساوی وجودہ وعدمہ لا یجوز المسیر الی احدہما الا بدلیل سمعی، اگر کسی مسئلہ میں دونوں جانبیں برابر ہو گئی ہیں تو ترجیح کا اصول بتا رہا ہے۔ اصول ترجیح کیا ہوگا؟ ٹھکوسلے نہیں، سمی دلیل ہوگی تو اس کے ساتھ ایک پہلو کو ترجیح دیں گے، تو یہ اصول ترجیح بھی بتا دیا۔ یہ ہے البحر المحیط۔ اور فرماتے ہیں ومن تأمل ما ذکرہ اللہ تعالی فی هذه الآیہ من شرح فرق الجہود، اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرقے بیان کیے ہیں یہودیوں کے، اس میں اگر غور کیا جائے وجد ذالک بعینہ فی فرق هذه الامہ، تو اس امت میں بھی اسی طرح فرقے پائے گا۔ فإنہم فیہم
ان فیہم بے شک یہ اس امت میں میں جو آند الحق و یسعی فی اضلال الغیر، بعض وہ بے ایمان ہیں جو حق کے معاند ہیں اور اضلال غیر میں لگے ہوئے ہیں، وفیہم من یکونو، بعض ان میں وہ ہیں جو درمیانے درجے کے ہیں، ذرا سوپی شوپی، وفیہم من یکونو آمن محضن مقلدن، بعض بالکل آمی لم یبج، ان کو جیسے مولوی کہتے ہیں جی جی سبحان اللہ، تو اللہ نے اوپر ان فرقوں کی مذمت کی ہے، تو اسی طرح یہ بھی قابل مذمت ہوگا۔ یہ الکبیر ہے امام رازی رحمہ اللہ، اور عبارت ہے مظہری کی۔ یہ آیت بلتی قبلہا التحذیر من التبدیل والتغییر، اس کو ذرا خیال سے سننا ہے، اور یہ جو بار بار غور کرتے آؤ کہ کہتے ہیں جی یہ آیتیں ہم پہ لگا رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں ذرا دیکھو قرآن پاک کیا کہتا ہے، التحذیر من التبدیل والتغییر بزیادت فی الشرع فَكُلُّ مَن بَدَّلَ وَغَيَّرَ أَوِ ابْتَدَعَ فِي دِينِ اللَّهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ وَلَا يَجُوزُ فِيهِ فَهُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ هَذَا الْوَعِيدِ۔ جو آدمی اللہ کے دین اور شریعت میں تبدیلی کرے یا بدلے یا بدعت نکالے، کیا نکالے، فَهُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ هَذَا الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ، وہ اس وعید شدید میں داخل ہے، بَالْعَذَابِ الْعَلِيمِ۔ وَقَدْ حَذَّرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتہ، آپ نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، لما قد علم ما یکون فی آخر الزمان، جب نبی کریم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ آخر زمانے میں امت کے ساتھ کیا حادثات پیش آنے والے ہیں، فقال الا من قبلکم من اہل الکتاب، فرمایا اے لوگو تم سے پہلے جو کتابی تھے، افترقوا علی، وہ تفریق، وہ پھٹ گئے، فرقے فرقے بن گئے، اثنتین وسبعین ملہ، 72 فرقے، بإن هذه الامہ، بے شک یہ امت ستفترق علی 73 فرقہ، 73 فرقے بنے گی، کلھا فی النار، سب کے سب جہنم میں ہوں گے، الا واحدۃ، مگر ایک جماعت، الحدیث وسیاتی، آگے آئے گا بیان ہیں، فحذرہم، آپ نے ڈرایا اس سے کہ اپنی طرف سے احداث فی الدین کریں، حذرہم ان یحدثوا من تلقاء انفسہم فی الدین، کیا لفظ آیا، فی الدین، دین کے اندر نئی بدعتیں نکالنے سے، خلاف کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، پیغمبر کی سنت، و سنت اصحابی، پیغمبر کے صحابہ کی سنت، اس کے مخالف مقابل، بس گمراہ ہو جائیں گے ساتھ ان کے لوگ۔ وقد، اگلا جملہ، وقد وقع ما حذرہ وشاء کثر وضاع، کرو ترجمہ کرو، وقد وقع، یہ جو آپ نے امت کو ڈرایا تھا یہ ظاہر ہو چکا ہے، وقع ما حذر ہوئے بھائی جی، یہ غلط لکھا ہے، وشاء وکثرا، شائع ہوگی یا کم ہے یا زیادہ ہے، کثرا، ضاع کا معنی بھی پھیل جانا، جی، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ امام قرطبی ہے، قرطبی آج کے دور میں ہوتا، اپنے زمانے کا یہ رونا رو رہا ہے،
کہ یہ جو بدعات تھیں یہ پھیل چکی ہیں اور کثرت سے آ گئی ہیں، جس سے نبی پاک نے امت کو ڈرایا تھا۔ اب اگر امام قرطبی آ جاتا اس پر ایک حدیث بھی، اچھا ہاں یہ بھی اچھا بھائی دیکھو، فی الحال حدیث پھر موقع ہوا تو انشاءاللہ اس کے فوائد عرض کروں گا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اب یہ کون سا نو ہے بھائی؟ تتمہ اس کا ہو گیا، یہ نو رابع ہے۔ کیا ہے؟ نو رابع، چوتھا نو۔ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ چل رہی ہے اور یہ النوع الرابع چوتھا، اس کا بھی ایک موضوع ہے اور ایک کیا ہے؟ تتمہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، پہلے کتنے نو گزرے؟ 2، یہ تیسرا نو ہے، نو ثالث، اور اس میں موجودہ بنی اسرائیل کی خباثتیں اور شرارتیں بیان کی گئی ہیں، یعنی ضد، اناد اور عدوان، عصیان۔ یہ صرف تمہارے بزرگوں میں نہیں تھا، تم جو صاحبزادے موجود ہو اور ان کی اولاد، تم بھی 10 قدم ان سے آگے ہو۔ یہ مقصد اس نو میں اسی چیز کا بیان ہوگا۔ اس پر فرمایا دیکھو